طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ کرنل فیروز کو ہوش آ گیا۔ چمکدار دن پھیلا ہوا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر اکا دکا پرندے پرواز کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ بدن میں دکھن تھی، نہ جانے کب سے ایک ہی رخ سے لیٹا ہوا تھا۔ بدن کو ہلکی سی جنبش دی تو شانے کسی کھردری شے سے ٹکرائے۔ تھوڑا سا کھسک کر اس نے رخ بدلا تو نگاہوں کے سامنے ایک سپاٹ پتھر آ گیا۔ اب حواس جاگ گئے تھے۔ اس نے تعجب سے اس پتھر کو دیکھا اور پھر سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بدن دوسری طرف سرک ہی نہیں رہا تھا۔ دوبارہ کوشش کی تو خود بخود کھسک کر پھر اسی سپاٹ پتھر سے آ لگا۔ اس کے بعد اس پتھر کا سہارا لے کر ہی اٹھ سکا تھا، اور اٹھنے کے بعد جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہونے کو جی چاہنے لگا۔ منظر اتنا ہی خوفناک تھا۔ وہ ایک پہاڑی دیوار پر تھا۔ اسے پہاڑی دیوار ہی کہا جا سکتا تھا۔ اتنی سیدھی کہ ناقابل بیان پیلا رنگ تھا، اور اس میں جگہ جگہ ایسی ہی سپاٹ چٹانیں اٹکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ جہاں زمین تھی وہ گہرائی 2 فٹ 200 فٹ کچھ پتہ نہیں۔ اس کے پتھریلے پتھر میدانی علاقے جیسے دور دور تک نظر آ رہے تھے۔ ان میدانوں میں بھی ایسی ہی گول سپاٹ چٹانیں نظر آ رہی تھیں جیسی ایک چٹان پر وہ اس وقت اٹکا ہوا تھا۔ اوپر بھی تقریباً 10-12 فٹ بلندی نظر آ رہی تھی، اور اس بلندی کے آخری سرے پر اس نے ایرا کو دیکھا، جو آسن مارے دونوں ہاتھ سینے پر جوڑے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کا روپ پھر بدل گیا تھا۔ وہ اپنے پرانے انداز میں تھی۔ کرنل کے ساتھ سفر کرنے کے لیے اس نے جو انداز تبدیل کیا تھا اب وہ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اسی پرانے روپ میں نظر آ رہی تھی جس روپ میں کرنل نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ باہر طور کرنل کو اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ اگر یہ چٹان اسے سنبھالے نہ ہوتی تو وہ ایک لمحے میں اس سپاٹ پہاڑی ٹیلے پر اپنے قدم نہیں جما سکتا تھا۔ گویا عالم بے ہوشی میں وہ اسی چٹان پر پڑا رہا تھا۔ اگر کسی طرح بے ہوشی کے عالم میں رخ تبدیل ہو جاتا تو وہ لڑکتا ہوا گہرائیوں میں جا پڑتا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا یہ سوچتے ہی چکر آنا لگ گئے۔ اس سے عمدہ قید اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ انسان خود ہی اپنے قید خانے کی حفاظت کرے۔ یہ چٹانی پتھر کافی مضبوط تھا، اور اس کی ساخت بھی کرنل فیروز کے لیے تعجب خیز تھی۔ اس نے حواس مجتمع کیے، چند لمحات حالات پر غور کیا، اور حیرت کی انتہائی منزلوں تک پہنچ گیا۔ وہ لمحات اسے یاد آ گئے تھے جب وہ ہوش و حواس سے عاری ہوا تھا۔ دونوں لڑکیوں اور اس شخص کو جس نے اپنا نام سورج بھان بتایا تھا، گولیوں کا نشانہ بنا کر اسے جس قدر دکھ ہوا تھا وہی جانتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا تھا وہ بھی اس کے لیے اتنا ہی حیرت ناک تھا کہ وہ اپنے ذہن پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ گویا ایرا کا کہا درست تھا، وہ تینوں عام انسان نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق غول بیابانی سے ہی تھا، ورنہ ان کے جسموں کا انداز ایسا کیوں ہوتا جیسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تاہم اسے ایرا پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کچھ کہتی ہے درست ہوتا ہے، اور اب اس سے انحراف بے معنی ہے۔ غرض کے ان حالات کو اچھی طرح محسوس کرنے کے بعد اس نے بڑی آہستگی سے اپنے بدن کو سنبھالا، دونوں پاؤں چٹان پر ٹکائے اور سیدھا سیدھا پہاڑی دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے زور سے ایرا کو آواز دی۔ ایرا نے اسے دیکھا۔ کرنل فیروز ایرا کو بھی سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ جس جگہ وہ آسن مارے بیٹھی تھی وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ہر چند یہ اس پہاڑی دیوار کی چوٹی تھی، لیکن ہوا کا کوئی تیز جھونکا بھی ایرا کو ان بلندیوں سے نیچے پھینک سکتا تھا، لیکن وہ بے خوفی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کرنل کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور پھر دونوں ہاتھ سینے سے ہٹا لیے، اور اس کی آواز کرنل کو سنائی دی۔ تم اگر ہوش و حواس پر قابو پا چکے ہو کرنل فیروز تو اوپر آ جاؤ۔ کیسے آ جاؤں؟ اس سپاٹ دیوار پر چڑھنا کیا میرے لیے ممکن ہے؟ ایرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تم نے یہ نہیں سوچا کرنل، تم اتنی بلندی تک کیسے آ گئے؟ ہاں، کرنل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ واقعی یہ بات ابھی تک اس نے نہیں سوچی تھی۔
وہ تو جنگل کا علاقہ تھا جہاں یہ انوکھا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر اور پھر ان چٹانوں کے عقب میں وہ متجبانہ نگاہوں سے ایرا کو دیکھنے لگا۔ تب ایرا نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، اطمینان بھرے قدموں سے چلتے ہوئے اوپر آ جاؤ، تمہیں دقت نہیں ہوگی۔ کرنل احمقوں کی طرح اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے شانے ہلائے، پتھر کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور یہ سوچا کہ اگر اوپر چڑھنے کی کوشش میں پھسل کر نیچے آ گیا تو کیا یہ پتھر اس کا وزن سنبھال سکے گا؟ لیکن پتھر اتنا کمزور نہیں تھا، البتہ اسے اس کی چوڑائی کی سیدھ میں اوپر کی جانب جانا تھا تاکہ گرتے ہوئے اس سے آ کر ٹک جائے۔ دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا، لیکن ایرا کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر دونوں ہاتھ اور پاؤں ٹکا کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس میں سیدھا کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ ایرا نے اس پر کوئی تعرض نہیں کیا، وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا اور اوپر چڑھتے ہوئے اسے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے زمین پر سیدھا چل رہا ہو۔ نظری دھوکہ ہے یا ذہن کا فطور، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن سمجھنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں ملا اور چند لمحات کے بعد وہ اس پہاڑی دیوار کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اوپر کس قدر مستحق جگہ تھی، دوسری جانب بھی ڈھلوان ہی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ ڈھلوان اس طرح خطرناک نہیں تھی جیسے خطرناک ڈھلانوں سے گزر کر وہ یہاں تک آیا تھا، بلکہ یہ ڈھلان بہت ہی ہلکے تھی، اتنی ہی گہرائیوں تک چلے گئے تھے جتنی گہرائیاں دوسری جانب تھیں۔ وہاں ایک درہ نظر آ رہا تھا اور درے کی دوسری جانب جو عظیم الشان چٹانی سلسلہ پھیلا ہوا تھا وہ بہت ہی حیرت ناک تھا۔ بس اونچی اونچی لمبی نوکیلی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں، انہیں ایک عجیب و غریب پہاڑی سلسلے سے منسلک کیا جا سکتا تھا۔ جگہ جگہ کٹاؤ تھے، پتلی پتلی دیواریں سی چلی گئی تھیں، ایک عجیب وحشتناک منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ بہت فاصلے پر انہیں چٹانوں سے ایک آبشار گرتا ہوا نظر آ رہا تھا، ایک سفید سی دھواں اڑاتی ہوئی لکیر نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی، حالانکہ اس کا فاصلہ کافی تھا اور اس سے بہنے والی ندی اس سمت نہیں آتی تھی۔ یہ جگہ بھی بڑی تلسماتی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایرا سنبھل کر کھڑی ہو گئی، اس نے بغور کرنل کو دیکھا، پھر بولی، کیا تمہاری حالت بہتر ہے کرنل؟ ہمیں آگے چلنا ہے۔ کرنل آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکنے لگا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ایرا، میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو تمہاری ہدایت پر عمل کرتا رہوں اور اپنے ذہن کو سمجھاتا رہوں، یا پھر کسی پہاڑی چٹان سے کود کر خودکشی کر لوں تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ جس بے سکونی کا شکار میں ہوں، کاش میں تمہیں لفظوں میں بتا سکتا۔ ایرا کالی گہری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، اور مجھے تعجب ہے کرنل، تم ایک سمجھدار آدمی ہو، بہت عمر گزار چکے ہو، تمہیں حالات کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ مانتی ہوں یہ سب کچھ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، لیکن بعض اوقات پیش آنے والے واقعات بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ میں تم سے ہر زبان میں کہہ چکی ہوں میری اپنی پابندیاں کیا ہیں۔ کرنل، میں بطور تمہاری دوست ہوں اور تمہیں کسی نقصان سے دوچار نہیں ہونے دوں گی۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ تمہاری اسی مہم کا حصہ ہیں جس میں تم نے خوش دلی سے شرکت کی تھی۔ اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا کرنل کہ تم سہارا کے جنگلات جا رہے ہو اور ایک ایسے مقصد کے لیے کام کر رہے ہو جو تمہاری نگاہوں میں واضح نہیں ہے؟ میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتی، ان میں کون کس فطرت کا مالک ہے وہ جانے، لیکن تمہارے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کرنل کہ تم نے فوج میں زندگی گزاری ہے، کسی شہر میں دکان پر بیٹھ کر عمر نہیں پوری کی۔ فوج زندگی گزارنے والے تو بڑے بامشقت آدمی ہوتے ہیں اور انہیں نہ جانے کیسے کیسے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ تم ان حالات سے اتنے متاثر کیوں ہو؟ میں یہ بھی جانتی ہوں کرنل، تمہیں کسی نہ کسی حد تک مجھ پر اعتماد ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں تمہیں ان تمام معاملات میں جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا ہے، اور میں تمہیں بتا چکی ہوں غزال زندہ ہے، اس کے بعد تمہیں حالات کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے ساتھ شامل رہ کر تم فی الحال کسی جسمانی تکلیف کا شکار نہیں ہوگے۔ جہاں تک ذہنی معاملات ہیں کرنل، تو میں تمہیں مطمئن کر سکتی ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تم اس کہانی سے آشنا ہو جاؤ گے
تو پھر تم اسی کہانی کا ایک کردار بن جاؤ گے، اور اگر حالات سازگار ہو جائیں تو تم یہاں سے اپنا مقصد پورا کیے بغیر واپسی کی ٹھانو۔ تمہارے تمام ساتھی تمہیں مل جائیں گے اور وہ اپنی آگے کی مہم ترک کر دیں گے۔ تو اس کہانی سے واقف ہونے کے بعد کرنل، کم از کم تم ان کے ساتھ واپس نہیں جا سکو گے، کیونکہ ان واقعات کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل ہوں گی۔ سوچ لو کرنل، دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو اور میرے ساتھ تعاون کرو، یا اگر اس کہانی سے واقف ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لو تم ان علاقوں کا ایک کردار بن جاؤ گے، اور تمہاری ذمہ داریاں کسی طور بھی اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک مجھے اپنا مقصد حاصل نہ ہو جائے۔ کرنل، اس طرح تم وقت سے پہلے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ دو گے۔ بہتر یہی ہے ان واقعات کی گہرائیوں میں نہ جاؤ۔ دیکھو، میں نے تم سے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا۔ وہ تینوں ساحروں کے جاسوس تھے، ہر آنے والے کی نگرانی کرتے ہیں، ان میں شامل ہو کر ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ساحر نہیں چاہتے کہ ان کے ناپسندیدہ لوگ ان کے علاقے میں داخل ہوں اور سدگاتا سے اس کا تسلط اٹھنا شروع ہو جائے۔ بہتر ہے کرنل، کچھ وقت انتظار کر لو۔ واقعات جوں جوں تمہیں پیش آتے رہیں گے تم ان سے واقف ہوتے رہو گے، اور اس وقت تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ میں کسی بھی طور تمہاری دشمن نہیں ہوں، قدم قدم پر تمہارا تحفظ کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ کرنل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، معاف کرنا ایرا، میں ایک انسان ہوں اور تجسس سے انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ خیر، کوشش کروں گا تمہارے لیے کوئی الجھن نہ بنوں۔ اگر حالات سے مجبور ہو کر کبھی بددل ہو جاؤں تو میری کسی بھی بات کو معاف کر دینا، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہوگی، بس ایک الجھن ہوگی۔ ایرا نے گردن ہلائی اور پھر عقب سے ایک پتھر کے عقب سے اس نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء نکالیں اور کرنل کے سامنے پیش کر دیں۔ شکم سیری ضروری ہے، اس کے بعد ہم ڈھلانوں کا سفر کریں گے۔ کرنل نے سچ مچ یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ ایرا کی کسی بات پر متحیر نہ ہو۔ یہ تمام باتیں بعید العقل تھیں اور ان کے بارے میں چھان بین بعض دفعہ دماغ خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتی۔ اسے گزرے واقعات یاد تھے، کوئی اور ترکیب بھی نہیں تھی جس کا سہارا لیا جا سکے۔ چنانچہ اس عورت کا ساتھ کیوں کھویا جائے؟ بددل ہو گئی تو گم ہو جائے گی، بھلا میں اسے کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ دونوں ڈھلانوں میں اترنے لگے۔ ایرا کرنل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد اس نے کہا، ہمیں اس پہاڑی دیوار کے دوسری جانب جانا ہے، اسی طرف سدگاتا آباد ہے۔ سدگاتا؟ کرنل نے سوالیہ نگاہوں سے ایرا کو دیکھا۔ ہاں، ساحروں کی عظیم بستی، ایک عظیم آبادی جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی کہانیاں بڑی انوکھی ہیں۔ جب تم دیوار کے دوسری طرف جاؤ گے تو تمہیں ایک اور حیرت ناک دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں اسی دنیا میں سفر کرنے کے لیے تمہیں ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتی ہوں۔ کرنل، خود کو سنبھالو، ان واقعات میں اپنے آپ کو ضم کر لو، جو کچھ پیش آئے اس سے اپنی ذہانت کے مطابق نپٹو۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لو کرنل کہ ہم ساحروں کی بستی میں رہنے والے سحر کے شکار ہوتے ہیں، لیکن تم جو اس سحر سے ناواقف ہوتے ہو، بہت سے معاملات سے صرف اس لیے بچ سکتے ہو کہ تم ناواقف ہو اور تم پر وہ سب ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتیں۔ آؤ آگے چلیں۔ پہاڑوں کی دیوار کی اس سمت کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ راستہ ہمیں تلاش کرنا ہی ہے۔ ابھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم دشمنوں کی نگاہوں سے دور ہو گئے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں پوشیدہ طور پر ہماری نگرانی کر رہی ہوں گی۔ ایرا کرنل کو ساتھ لیے ڈھلانوں سے اتر کر درے میں داخل ہو گئی، جہاں سے یہ عجیب و غریب پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا، جس کی حد کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور اس کی وسعتیں نہ جانے کہاں سے کہاں تک گئی تھیں۔ راج دیو، غزال اور پروفیسر حشمت بے نے دوبارہ حلیہ تبدیل کر لیا اور ابھی وہ اسی جگہ مقیم تھے۔ سب کے سب آرام کر کے تھکن دور کرنا چاہتے تھے۔
راؤ سکندر نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا تھا اس کی مثال ملنا مشکل تھی، ورنہ یہ مشکل ترین مہم اور پھر شردھانیوں کا خطرہ۔ اب کم از کم وہ اپنی مہم پر پوری توجہ دے سکتے تھے۔ بس ایک زخم تھا کرنل اور قندیل کا، اگر وہ بھی ساتھ ہوتے تو امکانات تھے کہ کچھ نئے فیصلے ہو جاتے، یہ مہم ترک کر دی جاتی یا کچھ بھی سوچا جا سکتا تھا، لیکن ان حالات میں وہ 2 قدم رکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی ہربنڈا زیر بحث تھا۔ راؤ راج دیو کی ٹولی یکجا تھی۔ پروفیسر حشمت بے اور اپنی بیٹی سفینہ کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ گارسان اپنی ٹیم کے ساتھ الگ جگہ موجود تھا۔ شردھانی سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر راؤ، پروفیسر غوری، بھرت چندر سراتو سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب تکن دور ہو چکی ہے، چنانچہ آگے کا پروگرام ترتیب دے لینا چاہیے۔ گو ان کے درمیان مختلف اوقات میں بہت سی باتیں ہو چکی تھیں، لیکن اس وقت وہ اپنے پروگرام کو فائنل کرنے میں مصروف تھے، کیونکہ آرام کافی ہو چکا تھا اور پروگرام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ ہربنڈا ان پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اس دوران گارسان نے خصوصی طور پر خود کو الگ تھلگ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے پروفیسر حشمت بے کو بھی لفٹ نہیں دی تھی۔ حشمت بے کے سلسلے میں اس کی آنکھوں میں نفرت کے آثار صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ راؤ سکندر نے پرخیال انداز میں کہا، میرے سامنے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہاربنڈا ہے۔ یہ شخص ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے اور اس کے ذہن میں وہ عظیم الشان خزانہ ہے جس کی تصویر اسے دکھائی گئی ہے۔ پروفیسر غوری، آپ بے شک اس کے بارے میں کئی بار مجھ سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے آپ سے ایک بار پھر میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا قندیل کی کہانی میں کہیں کسی خزانے کا تذکرہ ہے؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ جو نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے اور جس کی میں نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے، وہ کسی خاص سمت اشارہ تو کرتا ہے، لیکن اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ ان اشاروں کا تعلق کسی خزانے سے ہو؟ ہمارے سامنے تو قندیل ہے جس کی کہانی ہم منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔ میں اس بات پر اب تک حیران ہوں کہ گارسان نے اس نقشے میں کوئی خزانہ کہاں سے تلاش کر لیا۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے دوستو کہ گارسان اینڈ کمپنی اور لوئس ڈیپارلو اور اب اس کے بعد یہ شردھانی سردار ہربنڈا ایک خزانے کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خیر، ہربنڈا کی بات تو ہم یوں نہیں کرتے کہ اس بیچارے کو حالات کے تحت راؤ سکندر نے اس خزانے کا لالچ دیا ہے، لیکن گارسان اور اس کے ساتھیوں نے یہ خزانہ کہاں سے تلاش کر لیا؟ بہرطور جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کرنل فیروز اور قندیل ہمیں پھر حاصل ہو جائیں تو ہم اس کہانی کو کس شکل میں آگے بڑھائیں۔ آیا قندیل کے مسئلے میں مزید کارروائیاں کیا کی جائیں، یا پھر یہ سوچ کر کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے واپسی کا سفر اختیار کیا جائے؟ بھرت چندر نے کہا۔ پروفیسر غوری پرخیال انداز میں گردن ہلاتا ہوا بولا، بلا شبہ وہ نقشہ ہمارے سامنے آیا تھا، اس کے نشانات ابھی تک ہمیں مسلسل مل رہے ہیں، اور میں اسی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ سوہارا کے جنگلات میں یہ نشانات چاروں طرف ہی تو نہیں بکھرے ہوں گے۔ یقیناً ہماری رہنمائی کچھ پراسرار قوتیں کر رہی ہیں، اور اس کے لیے بس یہ سوچا جا سکتا ہے کہ قندیل کا راز منظر عام پر آیا چاہتا ہے۔ خزانے کے متلاشی ہمارے کہنے سے خزانے کی تلاش میں نہیں نکلے، لیکن یہ ان کی اپنی اختراع تھی۔ اگر وہ ہمارے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں اور کوئی خزانہ انہیں حاصل نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ رہی بات ہربنڈا کی، تو یہ جرم ہمیں مسلسل کرتے رہنا پڑے گا، حالانکہ بلا شبہ یہ جرم ہے کہ ایک قوم پرست کو اپنی قوم کی فلاح کے لیے دولت درکار ہے اور ہم اسے دھوکہ دے کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کسی بھی لمحے ان کی گولیوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ خدا سے معافی مانگ کر کم از کم ہربنڈا کے سلسلے میں اپنا یہ کام کرتے رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد حالات جو بھی رخ اختیار کریں، لیکن یہ گارسان اینڈ کمپنی جو صاف ظاہر کرتی ہے اب وہ ہمارے ساتھ اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں کچھ دن پہلے تھی، اس کا کیا کیا جائے؟
یہ لوگ اس وقت ہمارے رحم و کرم پر ہیں پروفیسر، اور ظاہر ہے ہمارا مقصد کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ حالانکہ گارسن میرے ایک آدمی کا قاتل ہے اور میں اپنے اس ساتھی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسے قانون کے حوالے کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سوچنا بھی حماقت ہے۔ گارسن اگر خود ہی کبھی ہم سے الگ ہونا چاہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ بصورت دیگر ہمارا یہ مشن جاری رہے گا اور ہربنڈا کے مسئلے میں اب بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، راج دیو نے کہا، مگر ہربنڈا کو کم از کم تھوڑی بہت صورتحال سے آگاہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بھرا چندر نے کہا، ہاں، اصل موضوع یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہربنڈا کو مختصر تفصیل ضرور بتا دی جائے اور اس میں اس خزانے کو شامل رکھا جائے۔ صحیح بات ہے، کم از کم اس طرح ہمیں اس کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا اور وہ یہ نہیں سوچے گا ہم آپس میں مل کر اس سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ میں اسے بلا کر لاتا ہوں، گفتگو کرنے میں ذرا احتیاط رکھنا ہوگی، راؤ سکندر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ہربنڈا کے پاس پہنچ گیا۔ شردھانی سردار راؤ سکندر کو بہت ماننے لگا تھا اور ہمیشہ اس کی عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں ڈیئر ہربنڈا کہ ہم لوگ اب آگے کے بارے میں کچھ فیصلہ کر لیں، اس میں تمہاری شمولیت ضروری ہے۔ ہربنڈا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے گردن ہلا کر کہا، راؤ سکندر، میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں تمام صورتحال بتا دی ہے۔ میں ایک امید پر تمہارے ساتھ ہر جگہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ امید صرف یہی ہے کہ مستقبل میں میری قوم بھی انسانوں کی مانند زندگی بسر کر سکے گی۔ اس کے لیے میں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک انسان کی حیثیت سے میں نے اپنی قوم کا مستقبل تمہارے سپرد کر دیا ہے اور اس میں تمہارے تعاون پر یقین رکھتا ہوں۔ تاہم اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ راؤ سکندر کو دل میں تھوڑی سی خجالت محسوس ہوئی تھی، لیکن مجبوریاں بعض اوقات ضمیر کے خلاف بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ ہربنڈا کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان آ گیا اور ہربنڈا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راؤ سکندر نے کہا، میں ایک شخص سے تمہارا تعارف کرا چکا ہوں اور تقریباً پوری تفصیل تمہارے سامنے ہے، لیکن اس وقت از سر نو یہ تفصیل ایک بار پھر تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا ڈیئر ہربنڈا کہ بہت عرصہ قبل میں اور میرا دوست راج دیو سوہارا میں سیر و شکار کے لیے آئے تھے۔ ہمارے ساتھ سوہارا کی سرحدی بستی کا یہ شخص سراتو بھی تھا اور ہم ایک طوفان کے ہاتھوں بھٹک کر بہت دور نکل آئے تھے۔ پھر ہمیں ایک پتلی سی ندی نظر آئی جس کا ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ موجود نہیں ہے۔ اس ندی میں ہمیں ایک لاش بہتی ہوئی ملی جس کے پاس ایک پراسرار نقشہ موجود تھا اور جس کے ساتھ ایک ننھی سی معصوم بچی بھی تھی۔ وہ زندہ تھی۔ اس بچی کا نام میں نے قندیل رکھا تھا۔ لاش راج دیو کے نوادر خانے میں محفوظ رہی اور یہ شخص جس کا نام گارسن ہے صرف لاش دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا۔ یہ اور اس کے ساتھ چند دوسرے افراد جو قدیم زبانوں اور نقشے وغیرہ کے ماہر تھے اس بات پر متفق ہو گئے کہ لاش کے پاس جو نقشہ موجود ہے وہ ایک عظیم الشان خزانے کا نقشہ ہے۔ گارسن نے راج دیو کے نوادر خانے سے لاش چوری کر لی اور ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پھر یہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اس نے اپنی ایک ٹیم بنا لی اور سوہارا کے جنگلات میں داخل ہو گیا۔ خزانہ ہمارے لیے بھی دلکش تھا، چنانچہ ہم سب بھی اس خزانے کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور یوں دو مختلف ٹولیاں سوہارا کے جنگلات میں تمہارے ساتھیوں کے سامنے صف آرا ہوئیں۔ وہ صرف جان بچانے کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں تمہارے چند آدمی ہلاک ہوئے۔ غرض کے صورتحال تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ لاش گارسن کے پاس سے غائب ہو گئی اور وہ لڑکی جس کا نام قندیل ہے اور جو اس خزانے کی چابی ہے ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ان جنگلات میں گم ہے۔ اگر قندیل ہمیں مل جائے تو ڈیئر ہربنڈا وہ خزانے تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کا تعلق چونکہ سوہارا کے پراسرار کہانیوں سے ہے
اور اس نقشے کے بارے میں اس سے زیادہ ہمارا معاون اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں پوری شدت سے قندیل کو تلاش کرنا ہے۔ کیا ڈیئر ہربنڈا، تم اس سلسلے میں ہماری کچھ اور رہنمائی کر سکتے ہو؟ کیا مسٹر راؤ سکندر؟ ہمیں اس ندی کی تلاش ہے جس میں لاش بہتی ہوئی آئی تھی، اور یقینی طور پر ہم اس کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے نقشوں کے ماہرین کا بھی یہی خیال ہے۔ سنو، تمہارے اس انکشاف سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پولیس کے جوان سہارا میں گھسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ شردھانیوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کو سہارا کے انتہائی اندرونی علاقوں میں پناہ لینی پڑی تھی، حالانکہ ہم خود دشوار گزار راستوں کی وجہ سے سہارا کے اندرونی حصوں میں نہیں جاتے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ چھپنا پڑ رہا تھا، اور اس دوران میری ایک ٹولی دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئی ایک ایسی جگہ جا نکلی تھی جہاں ہم نے ایک پتلی سی ندی دیکھی تھی۔ ہم نے اسے گوگرا کے نام سے پکارا، لیکن وہاں کچھ وقت قیام کر کے ہمیں یہ احساس ہوا ندی پراسرار حیثیت کی حامل ہے۔ جنگلوں کے اسرار ویسے بھی نہ سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں۔ گوگرا ندی سے جب واپس لوٹے تو نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس کے راستے رہ گئے۔ اگر وہی ندی تمہیں مطلوب ہے تو میرا خیال ہے میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ ہربنڈا کے اس انکشاف نے سب کو ششندر کر دیا تھا۔ ابھی تک کے سفر میں وہ ندی انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی حالات عجیب و غریب اور پیچیدہ تھے۔ صرف ایسے ہی اتفاقات پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا جس کے تحت راج دیو اور غزال انہیں مل گئے تھے۔ ہو سکتا ہے ندی تک کے سفر میں کسی نہ کسی طرح انہیں قندیل اور کرنل پروفیسر بھی مل جائیں۔ راؤ سکندر نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا جس جگہ ہم لوگ موجود ہیں وہاں سے اس ندی کی سمت اختیار کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اور میرا خیال ہے فاصلہ بھی بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ دیکھو، آگے چل کر 3 ایسے ٹنڈ منڈ درخت ہیں جن کے اوپری سرے آپس میں مل کر ایک محراب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان درختوں میں کوئی پتا نہیں ہے اور یہ دور سے دیکھنے ہی سے عجیب نظر آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انسانی ہاتھوں نے ایک دروازہ تراش دیا ہو۔ گو ان کے اطراف خالی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ پروفیسر غوری نے عجیب سی نگاہوں سے راؤ سکندر کو دیکھا اور پھر سرسراتے لہجے میں بولا، نقشے میں یہ محرابی دروازہ بھی موجود تھا۔ راؤ سکندر اور راج دیو ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے رہ گئے۔ باقی لوگ بھی پرجوش نظر آنے لگے۔ تب راؤ سکندر نے کہا، ڈیئر ہربنڈا، میرے خیال میں ہمیں یہاں کافی وقت ہو چکا ہے۔ اگر تم ہمیں گوگلا تک لے جا سکو تو یقینی طور پر وہاں سے ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ ہمیں گوگلا کی جانب ہی سفر کرنا چاہیے۔ اطمینان رکھو، میں تمہیں بہت جلد گوگلا تک پہنچا دوں گا، ہربنڈا نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے ہربنڈا، ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے۔ جب بھی تم مناسب سمجھو سفر کا آغاز کر دو۔ ہم کسی نہ کسی طور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی انتظام کر لیں گے۔ ہاں، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، صرف چند ہی افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ 2 آدمی گھوڑوں پر تقسیم ہو جائیں گے۔ ہربنڈا نے یہ بات تسلیم کر لی تھی اور اس کے بعد یہاں مزید قیام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ سفر کے لیے تیار ہوئے اور اسی دوپہر اس سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ بدہیت بدنما درہ ایک عجیب سی کیفیت کا حامل تھا۔ نوکدار ادھری چٹانوں کے دامن میں غاروں کے دہانے بھی نظر آ رہے تھے۔ زمین پر حشرات الارض بھی تھے۔ کئی پتھروں کے دامن میں سانپوں کا بسیرا تھا۔ ان کے جسموں کے انبار لہراتے ہوئے نظر آتے تھے اور ایرا بھی ان کے درمیان سے بچتی ہوئی چل رہی تھی۔ ایسا خوفناک منظر کرنل نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سہارا کے جنگلات میں بہت سے ہولناک واقعات پیش آ چکے تھے۔ ان واقعات نے دل پکا تو کر ہی دیا تھا، لیکن پھر بھی انسانی فطرت کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعض مناظر دیکھ کر کرنل کے رونگٹے دہشت زدہ ہو جاتے۔ رائفل اب بھی اس کے پاس موجود تھی۔ ایرا نے دوسرے سامان کے ساتھ اسے محفوظ رکھا تھا، اور جب انہوں نے ڈھلانوں کا سفر شروع کیا تو ایرا نے یہ چیزیں کرنل کے حوالے کر دیں۔ کرنل ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ ان چٹانی دیواروں پر ایرا اسے اتنی بلندی تک کس طرح لے آئی۔
بے ہوشی کے عالم میں یقینی طور پر اس کے بدن کو شانوں پر لاد کر لانا پڑا ہوگا، لیکن پھر کچھ اور احساسات اس تصور کی نفی کر دیتے تھے۔ پراسرار ایرا نہ جانے کون کون سی قوتوں کی مالک تھی، ایک عجیب و غریب کردار۔ جب وہ ان ویرانوں میں کرنل کے لیے جدید لباس فراہم کر سکتی تھی تو ان بلندی تک اسے پہنچانا کون سا مشکل کام ہوگا۔ لاکھ کوشش کرتا اپنے ذہن کو ان تصورات سے آزاد کر لے، لیکن وہ جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم یہ تو سوچا جا سکتا ہے کہ ایرا انسانی وجود میں ہی ہے۔ اس سے قبل کی زندگی میں اسے لاتعداد خوفناک دشمنوں سے سامنا تو کرنا ہی پڑا تھا، لیکن ایسی پراسرار قوتوں کا مالک ان میں کوئی نہیں تھا۔ ایرا یقینی طور پر سوچے سمجھے راستوں کی جانب سفر کر رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں ناگ پھن اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کے قدموں کی آہٹوں کے ساتھ ان کے چوڑے پھنوں کے رخ بدلتے رہتے۔ ہر لمحہ یہی اندیشہ تھا کہ ابھی ان میں سے کوئی ناگ اپنی جگہ سے نکل کر ان کا پیچھا کرے گا، اور کرنل اس تصور سے چونک جاتا۔ اس کی رفتار تیز ہو جاتی۔ طویل ترین وقت گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ شام کے جھٹپٹے فضا میں اتر رہے تھے۔ اندھیرا اتنی تیزی سے پھیلا جیسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر پڑا ہو، اور تاریکی میں یہ منظر اتنا ہولناک ہو گیا کہ حواس پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ ایرا نے ایک بڑے سے پتھر کا انتخاب کیا اور خود اس پر چڑھ گئی۔ پھر کرنل کو بھی ہاتھ کے سہارے سے اس نے اوپر بلا لیا اور کہنے لگی، یہاں آرام کیا جائے گا کرنل، یہ جگہ محفوظ ہے۔ اگر تم حشرات الارض سے خوفزدہ ہو تو اطمینان رکھو، ان میں سے کوئی اوپر نہیں آ سکے گا۔ کرنل گہری گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تاریکیاں گہری ہوتی چلی گئیں۔ ایرا نے اپنی جھولی میں سے کچھ پھل نکال کر کرنل کو دیے اور اس سے کھانے کی درخواست کی۔ اس وقت بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جسم کی بقا کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری تھا۔ کرنل نے ایک دو پھل کھا لیے اور پھر پتھر پر چت لیٹ کر تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ مدھم مدھم ستارے روشن ہوتے جا رہے تھے اور ذہن کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ چشمے تصور میں بہت کچھ آ رہا تھا، اپنی پرعیش آرام گاہ، گھر کے دوسرے افراد، زندگی کی ہنگامہ خیزیاں، ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی جس میں اس وقت ہلچل پیدا ہوئی جب غزال کی کہانی سامنے آئی اور راؤ سکندر سے ملاقات ہوئی۔ کرنل پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن جھٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جو کچھ ہونا تھا ہوتا ہے، اس کے عوامل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر تھوڑا سا اختلاف کر لیا جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ لیکن ہو جانے والی چیز کے بارے میں کف افسوس ملنا بیکار ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ان باتوں کو سوچنے کا؟ سہارا کے علاقے کا تصور بھی کبھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، اور وہ بھول کر بھی اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی اپنی ہی دنیا میں ایک ایسا پراسرار خطہ بھی ہوگا جہاں زندگی اس طرح الجھ جاتی ہے۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا، لیکن وجود کا احساس اس یقین کو مستحکم کر دیتا تھا۔ پھر آسمان کے ایک گوشے سے چاند نے جھانکا اور شفاف آسمان پر اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ مدھم مدھم چاندنی ماحول کی ہیبت ناک کیفیت کو نگلنے لگی اور زمین روشن ہوتی چلی گئی۔ چٹانیں، بدنما پتھر، بدشکل جھاڑیاں، سب کچھ نمایاں ہو گیا۔ ناگوں کی پھنکاریں جگہ جگہ ابھر رہی تھیں اور بعض جگہ ننھی ننھی روشنیاں بھی نظر آتیں، ننھی سرخ روشنیاں جو یقیناً سانپوں کی آنکھیں تھیں۔ اسے سانپوں کی وادی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں کرنل نے باکثرت سانپ دیکھے تھے۔ اگر ان کا قافلہ اس جانب نکل آتا تو یقینی طور پر ہولناک حادثوں سے دوچار ہو جاتا، اور شاید ان سانپوں سے بچ کر نکلتا۔ چاندنی اب پوری طرح پھیل گئی تھی اور ایرا اپنے مخصوص انداز میں آسن جما کر بیٹھ گئی۔ کرنل فیروز پرخیال نگاہوں سے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ کوئی تنہا شخص ایسے ہیبتناک ویرانے میں اگر اس عورت ہی کو دیکھ لیتا تو اس کے دل کی حرکت بند ہو جاتی، لیکن ایرا اب اس کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی۔ اچانک ہی کرنل کو کچھ سرسراہٹیں محسوس ہوئیں اور وہ چونک پڑا۔ یہ سرسراہٹیں سانپوں کے بدن کی نہیں تھیں، کیونکہ ایسی سرسراہٹوں کو
تو وہ بہت دیر سے سن رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ ایرا بھی ایک دم سنبھل گئی اور پھرتی سے اپنی جگہ پتھر پر کھڑی ہو گئی۔ کرنل خود بھی بے اختیار اٹھ بیٹھا اور پھر ایرا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے اپنی زندگی کا ایک اور حیرت ناک منظر دیکھا۔ چاندنی میں زمین پر لمبے لمبے سائے نظر آ رہے تھے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا وہ انسانی جسموں کے سائے ہیں، لیکن وہ بدن کہاں تھے جن کے سائے زمین پر پڑ رہے تھے؟ یہ سائے متحرک تھے اور مخصوص انداز میں اس مستحب پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کرنل نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس سے زیادہ عجیب منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سائے کچھ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے جیسے کچھ انسان چل رہے ہوں، لیکن انسانی وجود نہیں تھے۔ ایرا خاموشی سے ان سایوں کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے منہ سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ نگراں سائے۔ کرنل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو ایرا نے ایک دم ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ سائے اچانک رک گئے تھے جیسے انہوں نے یہ سرگوشی سن لی ہو۔ پھر کرنل نے انہیں پتھر کی جانب پلٹتے ہوئے دیکھا اور ایرا نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلا دیے۔ اس کے بعد اس نے کرنل سے کہا، چٹانوں کے محافظ، لیکن وہ ہم سے واقف ہو چکے ہیں اور اب ان کی موت ضروری ہے۔ ایرا نے پتھر پر جھک کر چھوٹے چھوٹے کئی پتھر اٹھا لیے اور اس کے بعد اس نے کرنل کی رائفل کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اسے بے دریغ استعمال کرو۔ لیکن کس پر؟ کرنل کی کپ کپاتی ہوئی آواز ابھری۔ اس سے زیادہ انہیں موقع نہیں مل سکا کیونکہ کئی سائے اس پتھر پر چڑھ آئے تھے۔ کرنل کو اپنے پیٹ پر ایک زوردار ضرب محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیٹ پر لات ماری ہو، لیکن اس نے صرف ایک حملہ آور سیاہ سائے کو دیکھا تھا جو صرف ایک چھاؤں کی شکل میں تھا۔ اس کے بدن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پیٹ کی تکلیف سے کرنل دوہرا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر رائفل کی نال پکڑ لی اور پوری قوت سے گھما دیا۔ رائفل کا کندہ جیسے کسی ٹھوس وجود پر پڑا ہو۔ ایک کریہا آواز بھی ابھری تھی اور اس نے سائے کو کئی قلابازیاں کھا کر پتھر سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ دہشت کے عالم میں بدن نے پسینہ چھوڑ دیا اور کرنل کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا، لیکن اس خوف کے عالم میں اس نے رائفل کی نال سیدھی کی اور ایک ایسے سائے کو نشانہ بنایا جو پتھر پر چڑھ رہا تھا۔ دھماکہ ہوا اور چٹانیں چٹخ پڑیں، لیکن وہی ہولناک منظر، وہی خوفناک منظر ایک بار پھر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ سایہ جیسے ایک دم خود میں لپٹنے لگا ہو اور زمین پر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ ایرا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر ایک سائے پر کھینچ مارا۔ ہلکی سی روشنی ہوئی اور یوں محسوس ہوا جیسے چنگاریاں ابھری ہوں، اور نتیجہ وہی نکلا۔ سایہ آپس میں لپٹنے لگا تھا اور زمین پر ایک سیاہ روشنی ابلنے لگی تھی، لیکن پھر اطراف سے بہت سے سائے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ کرنل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ ہے بہت جان لیوا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بالکل اسی طرح جنگ کرنا ہوگی جیسے زندہ انسانوں سے۔ اس نے سنبھل کر سایوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا، لیکن کرنل اپنی فوجی مہارت کو بروئے کار لا رہا تھا۔ کچھ سائے اس پتھر بھی چڑھ آئے تھے اور پھر کرنل پر براہ راست حملہ آور ہو گئے تھے، لیکن کرنل اب خوف کی منزل سے گزر چکا تھا۔ دہشت نے دماغ منجمد کر دیا تھا اور ایک ہی تصور اس کے ذہن میں رہ گیا تھا، ان سایوں کو ہلاک کرنا ہے، انہیں ختم کرنا ہے۔ چنانچہ وہ جنگی داؤ پیچ استعمال کرنے لگا۔ لپٹے ہوئے سایوں کو اس نے گھونسوں اور لاتوں سے زیر کیا اور جو بھی رائفل کی نال کی زد میں آیا اس پر فائرنگ داغ دیا۔ رائفل کو لاٹھی کے طور پر بھی استعمال کرنا پڑا۔ دوسری جانب ایرا پتھروں سے کام چلا رہی تھی جو اس چٹان پر دستیاب تھے۔ اس کے ہاتھ سے پتھر نکل کر کسی سائے پر پڑتا تو ہلکا سا دھماکہ اور روشنی ہوتی اور سایہ اسی انداز میں لپٹنے لگتا، اور اب جگہ جگہ ایسے عجیب و غریب مناظر نظر آ رہے تھے۔ سایوں کی تعداد 17-18 سے کم نہیں تھی اور رفتہ رفتہ یہ دونوں ان پر قابو پاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک ایک سائے کو اسی طرح ختم کر دیا گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور کرنل کا پسینے سے بھیگا ہوا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن اس میں خوف بھی شامل تھا۔
ایرا گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے اور آہستہ سے بولی، میرا خیال ہے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ اس نے کرنل کو مخاطب کر کر کہے تھے، لیکن کرنل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایرا پرسکون تھی۔ پھر اس نے کہا، یہ موقع بہت اچھا ہے کرنل، خوش قسمتی سے ہم ان نگرانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ ساحروں کو ہمارے بارے میں خبر دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کے دونوں نگران مورچے ختم کر دیے ہیں۔ مورچے؟ کرنل کے منہ سے بامشکل نکلا، ہاں، یہ بات تو اس وقت ہی پتہ چل گئی تھی جب انہوں نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کون سی بات؟ کرنل نے خود کو بہت حد تک سنبھال لیا۔ وہ ہماری آمد سے ہوشیار تھے، اور کیوں نہ ہوتے؟ شومابا ہوترا ہمیشہ کا چور ہے، اور چور ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، ایرا اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ کرنل کا دماغ پھر رکنے لگا۔ ایک بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایرا نے پھر کہا، کیا کہتے ہو کرنل؟ ایرا، کرنل نے پھر احتجاجی لہجے میں کہا، کیا میں تمہاری کوئی بات سمجھ سکا ہوں؟ ہاں، ایرا چونک پڑی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے کرنل کو دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، معاف کرنا کرنل، میرا مطلب ہے کیا تم اسی وقت دیوار کے دوسری طرف چلنا پسند کرو گے؟ کیا اس پہاڑ کو عبور کیا جا سکتا ہے؟ کرنل غصیلے لہجے میں بولا، یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن دیوار کو عبور کرنا خطرناک ہوگا۔ پہاڑوں میں خفیہ راستہ موجود ہے، تم وہ راستہ جانتی ہو؟ ہماری رہنمائی ہوگی۔ کون کرے گا؟ نکاؤر سویایا، میرا مطلب ہے یہ۔ ایرا نے اپنا لباس ٹٹولا اور گردن کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر کچھ کیا۔ پھر اس نے ایک سنہری چمکتا ہوا زیور اتار لیا اور اسے کرنل کے سامنے کر دیا۔ کرنل نے یہ زیور دیکھا اور دفتن کچھ یاد کر کے اچھل پڑا۔ اس نے یہ زیور دیکھا تو نہیں تھا، لیکن راج دیو اور راؤ سکندر وغیرہ کی زبان سے اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ یہ سونے کا سانپ تھا، جس کی آنکھوں میں 2 ننھے ننھے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کرنل کی معلومات کے مطابق یہ زیور اس لاش کے گلے میں تھا جو ندی میں پھنسی ہوئی ملی تھی، اور وہیں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ کرنل کے منہ سے بامشکل نکلا، نکا اورا سویائے، آؤ ہم اس کی رہنمائی میں دوسری طرف جانے کا راستہ تلاش کریں۔ ایرا نے سانپ نیچے ڈال دیا، اور کرنل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سانپ کو جنبش کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا نیچے اترا اور ایک جانب چل پڑا۔ آؤ کرنل، ایرا بولی، اور کرنل بادل ناخواستہ اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر کر چل پڑا۔ دماغ بری طرح چٹک رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر ہی ذہنی حالت پھر سے خراب ہونے لگی، اور اب وہ سانپ کو رینگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایرا اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ قرب و جوار میں سانپوں کی پھنکاریں رگوں میں خون جما رہی تھیں، لیکن کوئی سانپ قریب نہیں آیا۔ کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سانپ ایک غار کے دہانے سے اندر داخل ہو گیا تو ایرا نے کہا، بے خوفی سے چلے آؤ کرنل، تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ غار کا دہانہ تو تنگ تھا، لیکن اندر داخل ہو کر کرنل نے خود کو ایک سرنگ میں پایا جو گہری تاریک تھی، البتہ 2 روشن لکیریں تھوڑا سا حصہ روشن کر رہی تھیں۔ یہ سانپ کی آنکھوں میں جڑے ہوئے ہیروں کی کرنیں تھیں۔ ویسے سرنگ میں گھٹن نہیں تھی۔ کرنل پتھرائے ہوئے سے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ کیا سوچتا؟ یہاں تو کوئی چیز سمجھ میں آنے والی تھی ہی نہیں۔ ہر لمحہ نئی حیرت، نیا حیران کر دینے والا منظر۔ اس سرنگ کا سفر ویسے ہی ایک دہانے پر ختم ہوا جیسے دہانے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر ایرا کی آواز سنائی دی، ساحروں کی زمین ست گاتا تمہارے سامنے ہے کرنل، دیکھو وہ ہے ست گاتا۔ کرنل نے دہانے کی دوسری طرف دیکھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، بھوری پتھریلی زمین جس پر دور دور تک چھدرے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی آبادی یہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایرا کسی سوچ کا شکار تھی۔ پھر اس نے کہا، تم اس جگہ آ گئے ہو کرنل فیروز، جہاں مہذب آدمی کے کسی فرد کا گزر نہیں ہوا۔ تم یہاں سے واپس بھی جاؤ گے، لیکن جب تک تم حالات سے ناواقف رہو گے، پریشان رہو گے، کیوں نہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے۔
البتہ میں تم سے کہہ چکی ہوں، سدگاتا کے راز سے آشنا ہو کر تم ان رازوں کے امین بن جاؤ گے، اور اس وقت تک تمہاری گلو خلاصی نہیں ہو سکے گی جب تک ہماری کہانی مکمل نہیں ہو جائے گی۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، ورنہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ مجھے سب کچھ بتاؤ ایرا، بتاؤ مجھے سب کچھ۔